اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس طرح محمد علی پاشا کی پالیسی دشمنان اسلام کی طرف سے ایک طے شدہ اقدام تھا تاکہ پورے خطے کو استعماری مرحلہ کے لیے تیار کیا جائے، جس کے اثرات کا امت مسلم آج تک سامنا کر رہی ہے۔ یورپ کی نصرانی سیاست اپنے مخلص ایجنٹ محمد علی پاشا کی وساطت سے درج ذیل اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلی دولت سعودیہ کا خاتمہ، جو قریب تھا کہ خلیج عربی میں خصوصاً اور مشرق میں عموماً برطانوی مقاصد کی پیٹھ میں ایک زہر آلود خنجر ثابت ہوئی۔ دین اسلام کی مخالفت تنظیمات کے لیے دروازوں کو چوپٹ کھول دینا، ماسونی مجالس، مشنری وجود، چرچز، کلیسے، سکولز قائم کر کے اسلام مخالف قومی رجحانات کا بیج بونا اور ایسے افکار و نظریات کی اشاعت کرنا جو امت مسلمہ کے مفادات کے سراسر منافی تھے۔ یورپ کی تجارتی کمپنیوں کو یہ موقع دینا کہ وہ اقتصادیات میں اجارہ داری حاصل کر لیں، یورپیوں کو وسیع اختیارات دینا اور مصر و شام کے لوگوں کو ان اختیارات اور مراعات سے محروم رکھنا، محمد علی کا خالص اسلامی رجحان کو ناپسند کرنا اور علماء و فقہا میں عرصہ حیات تنگ کرنا، اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہ دینا کہ وہ اپنے پاکیزہ مقاصد کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ محمد علی پاشا یورپی ملکوں کے لیے ایک نمونہ قرار پایا۔ وہ اس نمونے پر مسلمان علاقوں میں کئی ایجنٹوں کو ڈھالنے میں کامیاب رہے، جس سے مصطفیٰ کمال پاشا وغیرہ۔ یورپی ممالک نے جب اپنے ایجنٹ محمد علی کی وساطت سے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے تو اب وقت آ گیا تھا کہ اس کی طاقت کو کمزور کیا جائے اور اس کو لگام دی جائے۔ ان کے مقاصد پورے ہو چکے تھے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر چکے تھے، لہذا ضروری تھا کہ محمد علی کی فوجوں کو کمزور کیا جاتا۔ انگریز محمد علی کی فوج کے خلاف کھلا میدان میں اتر پڑے۔ شام کے لوگوں کی مدد سے محمد علی کی فوجوں کو شکست فاش دی اور کس سرحدوں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں محمد علی کی 3/4 فوج میدان جنگ میں کام آئی۔ یہ لوگ مصر اور شام کے رہنے والے تھے۔ اب محمد علی کو مجبور کیا گیا کہ وہ انگریز کے دباؤ کے تحت معاہدہ پر دستخط کرے۔ اس معاہدہ کی اہم شقیں یہ تھی: محمد علی اس معاہدہ کی روح سے شام کے علاقوں کی حکومت سے دستبردار ہو جائے گا اور مصر کی حکومت اسے اور اس کے بیٹوں کو وراثت قرار پائے گی۔ مصری فوج کی زیادہ سے زیادہ تعداد 18,000 ہوگی۔ مصر بحری بیڑے کے لیے جہاز نہیں بنائے گا۔ والی مصر ملازم کے رتبے سے زیادہ فوج میں کسی اعلیٰ افسر کی تقرری نہیں کرے گا اور دولت عثمانیہ کو سالانہ 8,021 بیغ ادا کرے گا۔ فرانس اور انگریزوں نے گروہی شورشیں برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ 1841 سے 1860 تک لبنان میں غیر مسلم اقلیتوں کے درمیان کئی فسادات ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے آنے والی عثمانی فوجوں کا قلعہ کما کرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں فرانس اور انگلستان کی مداخلت کا جواز پیدا کیا جا سکے تاکہ لبنان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکے اور اس پر قبضہ جمایا جا سکے۔ روس نے فلاک اور بغداد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 1265 ہجری بمطابق جون 1848 عیسوی میں استنبول کے قریب بلتالے خان میں عثمانی اور روسی معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ روس اور ترکی کی مشترکہ آرمی اس وقت تک اس علاقے میں رہے گی جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے۔ سوال یہ ہے کہ روس جو ایک کافر ملک تھا وہ ایک اسلامی ملک میں کیا کر رہا تھا؟ اس سازش کی بدولت نصرانیوں کو اپنی فوج اسلامی علاقوں میں رکھنے کا موقع مل گیا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ سورۃ الابراہیم میں ہے، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھی کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے۔ اب دولت عثمانیہ جو ایک مریض کے ترکے کی حیثیت رکھتی تھی کہ مختلف صوبوں کو باہم تقسیم کرنے کے سلسلے میں یورپی ملکوں کے درمیان سخت جنگ شروع ہوئی۔ جو ممالک دولت عثمانیہ اور اس کے املاک کے انجام کے بارے زیادہ فکر مند تھے وہ یہ ہیں: برطانیہ، جس کی یہ خواہش تھی کہ مشرق اقصی اور خصوصاً ہندوستان کی طرف جانے والے راستے پر امن ہو جائے اور ان علاقوں کے ساتھ تجارتی روابط ہر طرح سے یقینی ہو جائیں، خواہ وہ سویس بحر احمر کے راستے ہوں یا خلیج عربی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے راستے ہوں۔ روس کی قیصر حکومت چاہتی تھی کہ اسے بحر اسود سے بحر متوسط کے گرم پانیوں تک پہنچنے کی راہ مل جائے، اور یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ قسطنطینیہ، باسفورس اور درد نیل کے تنگناؤں پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ جزیرے بلقان میں اس کو زیادہ سے زیادہ نفوذ حاصل ہو جائے تاکہ وہاں وہ ایک بڑی اسلافیہ سلطنت کی بنیاد رکھ سکے۔ فرانس، جس نے بہت ابتدائی دور سے شام کے علاقوں میں رہنے والے کیتھولک نصرانیوں کی بالعموم اور لبنان میں مارونی نصرانیوں کی بالخصوص
مفادات کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور جس کی خواہش تھی کہ وہ اس علاقے کی عیسائی رعایا کے مفادات کی دیکھ بھال کرے۔ پھر شمالی افریقہ کے ساحلوں پر واقع دوسرے ممالک کے املاک میں نفوذ کے لیے اس کے اقدامات اور تیونس اور الجزائر پر قبضہ تمام باتیں تقاضا کرتی تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے امور میں خصوصی دلچسپی لے۔ ان بڑی تین طاقتوں کے علاوہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کئی دوسری طاقتیں بھی دولت عثمانیہ کے انجام کی فکر میں تھی، جیسے آسٹریا اور بروسیا، کیونکہ عثمانیوں کے ہاتھوں یہ اپنا وجود کھو دینے کی حد تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے انہیں یورپ کے مریض کا نام دیا گیا۔ جن متعدد عوامل نے اس مشترکہ قضیہ کو نمایاں کرنے میں حصہ لیا، ان میں یہ ہیں: ایسا راستہ جس کے ذریعے روس گرم پانیوں تک پہنچ جائے، اور یہ وہ راستہ ہے جو بحر مار مورا سے ہو کر بحر اسود تک، پھر بحر سے ہوتا ہوا بحر متوسط تک پہنچتا ہے، یعنی باسفورس اور درد نیل کی آبناؤں سے گزرتا ہے، اور یہ دونوں آبنائیں عثمانی سلطنت کے علاقہ میں تھے۔ بڑے بڑے ممالک جن کے بحر اسود میں طاقتور مراکز تھے اور جو ان تنگناؤں پر آسانی سے قبضہ کر سکتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان پر ان کے قبضے کی وجہ سے بحر متوسط کے مشرقی حصے کے شہروں پر ان کا اقتدار وسیع ہو جائے گا، اور بحر متوسط سے ہندوستان اور مشرق اقصی کو جانے والے راستے پر ہونے والی تجارت پر ان کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ جو ممالک بلقان تک اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہے تھے، ان کا پروگرام تھا کہ جب تک اس علاقے سے عثمانی اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہ بلقانی اقوام پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے، اور یوں ان کو ایک ایسا ہم مرکز حاصل ہو جائے گا جس کے ذریعے وہ قسطنطینیہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یورپ میں بگڑتے ہوئے طاقت کے توازن پر قدغن لگا سکیں گے۔ برطانیہ ان ملکوں میں پیش تھا جو اس دور میں چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کا وجود باقی رہے، اور جب بلقان سے عثمانی اقتدار کے خاتمے کے ساتھ جو جگہ خالی بچ گئی تھی اس کو پر کرنے کے امکانات پیدا ہو گئے، تو برطانیہ اور دوسری تمام مملکتیں جو ابھی تک دولت عثمانیہ کے وجود کی حفاظت پر کمر بستہ تھی، الگ ہو گئی، اور ان یورپی ممالک نے عملاً کوشش کی کہ بلقان کو خود مختاری دے کے اس مسئلہ کو کسی حد تک ختم کر دیا جائے۔ 19ویں صدی کے آخر تک جن بلقانی ملکوں کو خود مختاری حاصل ہوئی وہ یہ ہیں: یونان، رومانیہ، بلغاریہ اور سربیا۔ سلطان عبدالحمید اول 1255 ہجری تا 1277 ہجری بمطابق 1839 عیسوی تا 1860 عیسوی۔ سلطان عبدالحمید اول نجیف الجساس، ذہین، حقیقت پسند اور رحم دل انسان تھے۔ وہ قدر و منزلت میں آل عثمان کے تمام سلاطین سے آگے تھے۔ انہوں نے اصلاحی کاموں کو پسند کیا، جدید اداروں کو متعارف کروایا اور نظم و ضبط کے جدید طریقوں کو ملک میں نافذ کرنے میں اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی آرمی میں مکمل اصلاحات شروع کی۔ ان کے دور میں علوم و فنون نے ترقی کی، تجارت کا دائرہ وسیع ہوا، شاندار عمارتیں تعمیر ہوئی۔ ان کے عہد میں ٹیلی فون لائنوں کا ملک میں جال بچھ گیا اور کئی شہروں کے درمیان ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 1839 میں اپنے والد محمود ثانی کی وفات کے بعد سریر آرائے خلافت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 1600 سال تھی۔ ان کی صدر ثانی کو موقع غنیمت خیال کرتے ہوئے ان کے بعض وزراء نے جو مغربی ذہنیت رکھتے تھے، ان کے مرحوم والد کے شروع کردہ کئی کاموں کو یورپی طریقہ کے مطابق تکمیل پذیر کرنے اور مغربی وسائل کی پیداوار میں انتہا تک نکل جانے کی کوشش کی۔ ان وزراء میں جو مصلحین اور سچے خیر خواہوں کے لبادے میں نظر ہوئے تھے، مصطفی رشید پاشا کا نام سر فہرست ہے۔ مصطفی رشید پاشا لندن اور پیرس میں دولت عثمانیہ کی طرف سے سفیر رہ چکے تھے اور ترقی کرتے کرتے سلطان محمود ثانی کے دور کے آخری عرصہ میں وزیر خارجہ کے منصب تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی اصلاحی کوششوں میں سب سے پہلی کوشش وہ شاہی حکم نامہ ہے جو انہوں نے شریف کلخانہ خط کے نام سے سلطان سے جاری کروایا۔ یہ حکم نامہ 1839 عیسوی میں سلطان کے اپنے خط سے جاری ہوا تھا۔ اس میں یہ بات درج تھی کہ یہ بات عوام الناس پر مخفی نہیں کہ ہماری عظیم مملکت شروع سے آج تک قرآن کریم کے احکام اور شریعت مقدسہ کے قوانین کی پاسداری کرتی آئی ہے، لہذا ہماری عظیم سلطنت کی طاقت، خوشحالی اور اس میں بسنے والے لوگوں کی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ لیکن 150 سال سے صورتحال بالکل مختلف ہو گئی، جس کا سبب شریعت کی پابندی اور حکم خداوندی سے اعراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو یک کے بعد دیگرے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس کی طاقت کمزوری سے اور اس کی ثروت غربت و افلاس سے تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بعض بیانات ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے بعض کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ دینی اعتقادات سے قطع نظر پوری رعایا کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، ٹیکسز کی تقسیم اور وصولی میں صحیح طریقہ کی ضمانت فراہم کرنا،
فوجی خدمات کو لاگو کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا اور فوجی خدمت کے عرصہ کا تعین، مسلم اور غیر مسلم کے حقوق و فرائض میں مساوات، ایک نیا عہد شروع ہوا جسے عثمانی فلاحی تنظیموں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں شخصی آزادی، مالی آزادی اور دینی آزادی کا احترام کیا گیا کہ طے نظر اس کے لوگوں کے اعتقادات اور نظریات کیا ہیں، اور اس سلسلے میں یہ عبارت تحریر کی گئی کہ تمام ادیان قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ جزیرے مطلین میں یونانی، عربن اور یہودی مذہبی رہنماؤں کا ایک اجتماع ہوا، جہاں رشید پاشا نے جو مسلحین میں شمار ہوتا تھا سلطان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے خطاب کیا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، نصرانیوں اور یہودیوں، تم ایک ہی شہنشاہ کی رعایا ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، سلطان تم کو تمام کو برابر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شاہی حکم نامہ یا دستور جس کی پشت پناہی مصطفیٰ رشید نے کی تھی، جب لوگوں کے پاس پہنچا تو بہت کم لوگوں نے اس کی تائید کی، اکثر مسلمانوں نے اس کے بارے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، علماء نے اس کی مذمت کی اور رشید پاشا پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ حکم نامہ مجموعی حیثیت سے قرآن کریم کے منافی ہے، بالخصوص اس کی جو دفعات مسیحی اور مسلمانوں کے مساوات کے بارے میں ہے، شریعت اسلامیہ سے کسی صورت میل نہیں کھاتی۔ علماء نے خیال کیا کہ قطع نظر دینی پہلوؤں کے یہ خط سلطان کی رعایا کے کل کو اضطراب کا سبب بنے گا اور ملک کو نقصان ہوگا۔ اس شاہی فرمان کا مقصد در حقیقت وہی تھا جو ماسونی تحریک نے پلان کر رکھا تھا۔ ماسونی چاہتے تھے کہ مسیحی اقوام کے دلوں میں دولت عثمانیہ کے خلاف قومی شعور اجاگر کیا جائے۔ اس شاہی فرمان کے ذریعے عقیدہ والا مسلمان کا بھائی ہے، کافر سے بھائی چارہ اور دوستی جائز نہیں، اور مشرکوں سے برات یعنی لا تعلقی کا عقیدہ پر کاری ضرب لگائی گئی تھی، اور شریعت اسلامیہ کے احکامات میں سے ایک اہم حکم کو جو ذمیوں سے متعلق تھا اور مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی تعین کرتا تھا، بالکل ختم کر دیا گیا۔ لگتا ہے کہ کل خانہ کا مقدس فرمان، شاہی فرمان دولت عثمانیہ اور محمد علی پاشا والی مصر جو خود مختاری کا خواہاں تھا کے درمیان نزاع کے تصفیہ کی وہ قیمت تھی جو برطانیہ اور یورپ کے ملکوں نے سلطان عبدالحمید سے حاصل کی۔ 1255 عیسوی تا 1257 ہجری بمطابق 1839 تا 1841 کے عرصہ میں مصر اور دولت عثمانیہ کے تعلقات کی خرابی کی یہ بہت بڑی قیمت تھی جو مسلمانوں کو چکانا پڑی تھی۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یورپی بالعموم اور برطانوی دباؤ بالخصوص 19ویں صدی کے دوران عثمانی اصلاح تجدد پسندی کی تحریک اور تنظیموں کی تحریک کا واحد منبع تھا، بلکہ اس تحریک میں کئی دوسرے عوامل نے بھی حصہ لیا، مثلاً دولت عثمانیہ اور یورپی تہذیب و ثقافت سے متاثر لوگوں کا ملکی اداروں کی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرنا اور یورپی تنظیموں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت کو سمجھنا اور شرعی احکام کی پرواہ کیے بغیر ان قوانین کو قبول کرنا۔ اس خطرناک فرمان کے ذریعے جو سلطان نے یورپی ملکوں کے نزدیکی حاصل کرنے کی خاطر جاری کیا تھا، عثمانی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور شریعت اسلامی کو تبدیل کرنے کی جسارت کی۔ عثمانی روایات اور شریعت دونوں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں خلیفۃ المسلمین کی نظر میں یکساں حیثیت رکھتے ہوں۔ ضروری تھا کہ انہی حقوق میں جو مسلمانوں کے ذمہ لازم تھے، خود مسلمانوں کے درمیان بھی فرق کو روا رکھا جاتا۔ یہ خطرناک فرمان ظاہر کرتا تھا کہ حکومتی ارکان نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ قدیم روایات اس قابل نہیں کہ انہیں حکومت میں دستور کی حیثیت دی جائے۔ مغرب کے طور طریقوں کو قبول کرنا اگرچہ وہ شریعت اور سنت کے منافی ہو ضروری ہے۔ رشید پاشا نے ایک پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی اور جدید قوانین کے مطابق ملک کے لیے تعزیراتی قوانین وضع کیے۔ ملک کے لیے جدید قانون وضع کرنے کے لیے ایک فرانسیسی کو لایا گیا جس نے بڑی احتیاط سے ایسے قوانین مرتب کیے جن میں لوگوں کے احترام کا خاص لحاظ رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ملک کے لیے ایک جدید بینک قائم کیا گیا، نوٹ جاری کیے گئے۔ پھر 1856 عیسوی کو ایک دوسرا فرمان جاری ہوا جس میں سلطان عبدالحمید اول نے آئندہ کے پروگرام کے بارے رشید پاشا کی زبانی اعلان کیا۔ اس فرمان میں غیر مسلم رعایا کے لیے مزید مراعات اور سہولتوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس فرمان شاہی کو عثمانی تاریخ میں خط ہمایونی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس خط میں پہلے کی نسبت زیادہ وضاحت سے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے بات بتائی گئی تھی اور مغرب سے استفادہ کے موضوع پر زیادہ روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس خط کے اہم نکات یہ تھے: رشوت ستانی اور لا قانونیت کے نظام کا خاتمہ،
فوجی خدمات لینے میں مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان مساوات، دولت عثمانیہ کی تمام رعایا کے ساتھ سلوک، ان کا دین اور مذہب چاہے کوئی ہو، غیر مسلم اقوام کے رؤساء کے حقوق اور مراعات کی حفاظت، نظام کی رکاوٹوں کو دور کرنا تاکہ مملکت کے رہنے والے لوگوں عثمانی شہریت کے مساوی حقوق سے متمتع ہو سکیں، مسیحی رعایا کے خصوصی معاشرتی مسائل کو ایک خصوصی مجلس کے سپرد کرنا جو مسیحی شہریوں اور علماء پر مشتمل ہو، جس کا انتخاب مسیحی خود کریں، مسیحیوں پر تمام تعلیمی اداروں کے دروازے وا کرنا تاکہ وہ مملکت کے اہم مناصب تک رسائی حاصل کر سکیں، غیر ملکیوں کو دولت عثمانیہ کے علاقے میں زمین خریدنے کی اجازت دینا، سلطان نے وعدہ کیا کہ قیمت کی ادائیگی میں لوگوں سے تعاون کیا جائے گا اور مکانوں کی تعمیر کے سلسلے میں یورپی ماہرین بھی مہیا کیے جائیں گے تاکہ ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو سکے۔ سلطان عبدالحمید وہ پہلا عثمانی سلطان خیال کیا جاتا ہے جس نے قانونی لحاظ سے دولت عثمانیوں کو مغربیت کے رنگ میں رنگنے کی اجازت دی، کیونکہ انہوں نے اس تحریک کو اپنانے کے لیے ملکی سطح پر حکم صادر کیا اور 1854 اور 1856 کے عرصہ میں 2 فرمان جاری کیے۔ ان فرامین کے ساتھ ہی وہ دور شروع ہو گیا جسے تنظیمات کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصلاح ہے، یعنی ملکی امور کو مغربی نہج پر چلانے کا دور۔ ان فرامین کے ساتھ ہی اسلامی شریعت پر عمل درآمد کا سلسلہ رک گیا اور ملک میں قانون سازی اور اداروں کے قیام کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید اپنے وزیر رشید پاشا سے بے حد متاثر تھا۔ رشید پاشا مغرب کا دل دادا اور ماسونی فلسفہ کا اسیر تھا۔ رشید پاشا ہی وہ شخص ہے جس نے آنے والے وقتوں کے لیے وزراء اور اعلیٰ مناصب پر فائز لوگوں کی ایک کھیپ تیار کر کے دی اور اس کی پشت پناہی کی بدولت ان لوگوں نے مغربیت کی گاڑی کو دھکا دیا جس کی ابتدا خورشید نے کی تھی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حکومت کی نظر میں نصرانی اور یہودی مسلمانوں کے مساوی ہیں اور شریعت مطہرہ کو نصرانی قوانین کے ساتھ بدلا جا رہا ہے، اسلام کے مقدس ثقافت کی جگہ مغربی ثقافت لے رہی ہے اور مسلمان نصرانیوں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ رشید پاشا کی حکومت جب بھی قانون بنائی جاتی ہے تو نصرانیوں کی خاطرداری کا خاص خیال رکھتی ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، اس کی کوشش کرتی ہے کہ نصرانیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے، تو مسلمان ان اقدامات سے منتفر ہو گئے۔ سلطان اور ارکان دولت نے ضروری خیال کیا کہ رشید پاشا کو منظر سے ہٹا دیا جائے اور اسے معزول کر دیا جائے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں مسلمان اٹھ کھڑے نہ ہوں اور بغاوت نہ کر دیں۔ لیکن رشید پاشا کی معزولی کی وجہ سے مغربیت کی تحریک میں کوئی رکاوٹ نہ آئی، پہلے کی طرح تنظیمات اور قوانین بنتے رہے جن میں مغربیت کا رنگ نمایاں تھا، کیونکہ راستہ ہموار ہو چکا تھا اور دروازے مغربیت پر کھول دیے گئے تھے۔ رشید پاشا اور اس کی وضع کردہ دستور کی مخالفت اگرچہ کامیاب رہی اور 1841 میں اسے برطرف کر دیا گیا، لیکن 4 سال بعد 1845 کو واپس آیا۔ اب اس کی پشت پناہی ماسونی مجالس کے ارکان میں ایک جماعت کر رہی تھی جس نے ملک کو سیکولر بنانے کی پالیسی پر توجہ مبذول کر دی۔ اب جبکہ وہ واپس آیا تو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا۔ اس منصب پر 1846 میں اس کا تقرر ہوا اور 1858 میں وہ اس سے معزول ہو گیا۔ ملکی صورتحال روز بروز زوال و انحطاط کی طرف جا رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ملک کی اہم شخصیات نے ملک کی حقیقی فلاح و بہبود کے بارے غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سامنے اصلاح کا صرف یورپی طریقہ تھا، وہ کسی اور طریقے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اصلاح احوال کے لیے مغربی نقطۂ نظر کو اپنا لیا گیا، خصوصاً جب ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ارکان دولت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو ملکی نمائندگی کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا یا عسکری تعلیم کی خاطر انہیں مغربی ممالک سے استفادہ کا موقع دیا گیا، اور یہ ایسا دور تھا کہ اسلامی ذہن رکھنے والے مسلحین سے میدان خالی تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو معاملات کو سنبھال سکتا، نظریاتی جنگ کی پشت پناہی کرنے والوں کی راہ روکتا اور اسلامی منہج پر اعتماد کرتے ہوئے کامیابی سے اصلاح احوال کی کوشش کرتا۔ اور جیسا کہ ایک ترکی مؤلف پروفیسر نجیب فاضل کا کہنا ہے، عثمانی شہنشاہیت کا 3-4 صدیوں سے نظریاتی قائد یا کسی بڑے اور حقیقی معاشرتی مسلح سے محروم رہنا ملکی زوال کا اہم ترین سبب ہے۔ میدان سطح ذہنیت رکھنے والے مغرب زدہ یورپ کے مقلدین ڈپلومیٹس کے لیے خالی پڑا تھا۔
جس کا لازم نتیجہ روح کا فقدان، فکر کی کجی، ارادے کی پستی اور عمومی بے حسی کی صورت میں سامنے آیا۔ مغرب کی فکری یلغار کا یہ اثر ہوا کہ ترک سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور ان کے دوستوں میں مغربی افکار و نظریات پھیل گئے، اور ان لوگوں نے انگریزی طور طریقوں کو اختیار کر کے دین بیزاری کی روش اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ علامہ عراق آلوسی نے جب 1267 ہجری میں کرکوک کے والی علی پاشا کو دیکھا تو اس کی تعریف اور علماء کے ساتھ ان کی محبت، ان کی توقیر اور ان کے اخلاق فاضلہ کو سراہا۔ تعریف کرنے کے بعد یہ بھی کہا، ظاہر ہے ان کا عقیدہ کمزور نہیں۔ انہوں نے فرنگیوں کے جدید نظریات کو بالکل قبول نہیں کیا، کیونکہ ان سے کسی ہم نشین نے لوندرا اور پیرس کی باتیں نہیں سنی۔ اس علاقے کے لوگوں پر آج اتنی رحمت ہی کافی ہے کہ ان کا والی اس عیب سے پاک ہے۔ اس پر فتن دور میں اتنی رحمت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مغربی رجحان دولت عثمانیہ کے تمام میدانوں اور اداروں پر اپنا تسلط مضبوط کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اصلاح و تجدید کی عثمانی تحریک کے اہم خطوط ان تین نکات کے گرد گھومتے ہیں: عالمی نظم و ضبط، فوجی اسلحہ، ڈسپلن اور ٹریننگ میں مغرب سے استفادہ کرنا، عثمانی معاشرے کو سیکولرزم کی طرف سے تدریجاً لے جانا، استنبول اور صوبوں میں اقتدار کی مرکزیت کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنا۔ خط کلخانہ کے اجراء کا سال یورپی حلقوں میں ایک اہم سال تھا۔ ایک فرانسیسی نصرانی مشنری اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 1839 کا سال ترکی میں فرانس کی مداخلت کے حوالے سے ایک عظیم سال ہے۔ یہ تنظیموں کی ابتدا کا سال ہے اور اصلاح کا پہلا سال ہے۔ ہم مذہبی لوگ اس ڈرپوک مذہب بیزاری سے فائدہ اٹھائیں گے اور کیتھولک تعلیم کے لیے تبلیغی مشن بھیجنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ محترم عطیان، جو اس مشن کے لیڈر تھے، کہتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ اس ایمان کی فتح یقینی ہوگی جس سے ہم تعلیم کریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس وقت تک اس تعلیم کو حرام ٹھہراتا رہا ہے۔ پہلا مشن جو 7 آدمیوں پر مشتمل تھا 21/11/1839 کو استنبول کی طرف روانہ ہوا۔ بہنوں نے یتیم خانے کھولے اور تدریسی کلاسوں کا اجرا کیا۔ 1840 عیسوی کے آخر میں تلامذہ کی تعداد 230 تھی، جو 1842 عیسوی میں 500 طلبہ تک پہنچ گئی۔ اس طرح مسیحی یورپ اور ان کے کلیساؤں نے وقت ضائع کیے بغیر ان نئے حالات اور تنظیموں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شاہی فرمان کے اجرا سے 17 دن بعد پہلا مشنری وفد مرسیلیا سے عثمانی دارالحکومت کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس مشنری وفد کے پاس مسلم دشمن اور اسلام مخالف نظریات و افکار تھے۔ وہ قرآن کریم کے بارے یہ ہرزرہ سرائی کرتے تھے کہ قرآن تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ تنظیموں کی یہ وبا بہت تیزی سے عثمانی سلطنت کے خود مختار عربی صوبوں میں پھیل گئی۔ 1857 عیسوی میں محمد بائی نے عہد الامان کے نام سے ایک فرمان جاری کیا اور اس کی بنیاد درج ذیل اصولوں پر رکھی۔ حریت: انسان اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے حریت کی ضمانت فراہم نہ کی جائے۔ عدل و انصاف انسان کو ظلم کے خلاف تحفظ مہیا کرتا ہے۔ مکمل امن و امان: قانون کے آگے مسلم و غیر مسلم کی مکمل داستان اور مساوات۔ یہ چیز دوسرے نقطے میں بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ حق تمام لوگوں کو دیا گیا تھا۔ غیر ملکی لوگوں کو وہی حقوق حاصل تھے جو ٹیونس کے لوگوں کو حاصل تھے۔ غیر ملکی باشندے مختلف قسم کے کاروبار کرتے تھے اور انہی ملکیت کا حق حاصل تھا۔ ٹیونس کی طرح مصر میں مغربیت چھا گئی۔ استنبول، ٹیونس اور مصر میں ان قوانین کے اجرا سے جدیدیت کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور یہی یورپ چاہتا تھا۔ بعض مخصوص گروہوں نے کوشش کی کہ سلطان بعض ایسے شاہی فرامین جاری کرے کہ معاشرے میں مغربی تہذیب کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہو جائے، اور ایسے قوانین تشکیل دیے جائیں کہ لوگ مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ وہ چپکلش جو پہلے دولت عثمانیہ اور بیرونی دباؤ کے درمیان تھی، اب اندرون ملک شروع ہو گئی، یعنی اداروں کو مغربی بنانے کے اختیاری یا غیر اختیاری اقتدار کے قائلین اور ان اداروں کی مخالفت کرنے والوں کے درمیان شدید چپکلش شروع ہو گئی۔ معاشرے کو علماء، فقہاء اور مبلغین کی مدد حاصل تھی، جنہوں نے جدیدیت کے رجحان کا سختی سے مقابلہ کیا اور اعلان کہہ دیا کہ یہ چیز اسلامی شریعت کے منافی ہے۔ ان تنظیمات کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یہ پہلی قانونی دستاویزات تھی جنہیں اسلامی شریعت سے اخذ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی بنیاد ان وضعی دساتیر پر رکھی گئی تھی جس کا تجربہ یورپ نے کیا تھا۔ یہ قوانین غیر ملکی نظریات پر مشتمل تھے، جیسے وطن۔ اس نظریہ کو خط کلخانہ میں ذکر کیا گیا اور امت کی بجائے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔
یہ دین کو سیاست سے الگ کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ انسانی حقوق کی پاسداری، عہد امان اور پارلیمنٹ اور اس طرح کی دوسری اصلاحات جو مغربی تجربہ سے اخذ کی گئی تھی، اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ ایک طرف سے ایسے قوانین بنتے رہیں جو عوام الناس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہیں، اور دوسری طرف غیر ملکی تاجروں اور مشنری طبقہ کو یہ حق حاصل رہے کہ وہ تجارتی قوانین اور مشنری اجازت ناموں کے ذریعے مسلمان معاشرے پر اپنی گرفت آئے روز مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں۔ 1876 کا دستور جو مدت پاشا نے وضع کیا تھا اور اس میں دونوں شاہی خطوط، خط کلخانہ اور خط ہمایوں کی تمام دفعات موجود تھی۔ اسلامی تاریخ اور مسلمان ملکوں میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک ایسے دستور پر عمل درآمد ہو رہا تھا جو فرانس، بلجیم اور سوئٹزرلینڈ کے دستور سے ماخوذ تھا۔ ان ملکوں میں دساتیر وضعی اور سیکولر تھے۔ تنظیموں نے دولت عثمانیہ کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جس کا انجام ایک غیر اسلامی مملکت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ سیکولر قوانین ایسے اداروں کا قیام جو وضعی قوانین پر عمل کرتے تھے، اور تجارت، سیاست اور معیشت کے میدانوں میں اسلامی قوانین سے دوری نے مسلمانوں میں دولت عثمانیہ کی شرعی حیثیت کو مشکوک بنا دیا، بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ دولت عثمانیہ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایک طرف یورپ کے لوگ تھے جو ثقافت، اقتصاد اور سیاست کے میدان میں مغربیت کے فروغ کے لیے کوشاں تھے، اور دوسری طرف مسلمان عوام اور علماء تھے جو اس رجحان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں طاقتوں کے درمیان ایک ختم نہ ہونے والی جنگ شروع تھی، اور جنگ و جدل کا یہ سلسلہ دولت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بلکہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ان واقعات کی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم یہاں قدر وضاحت سے بات کریں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی یادداشتوں میں یہ تاریخی شہادت موجود ہے کہ انہوں نے دولت عثمانیہ کو اس گرداب بلا سے نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ دولت عثمانیہ کئی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ اصلاحی تحریک دراصل مغرب کی ایک چال تھی۔ اس عثمانیہ کئی مشکلات کا شکار ہو چکی، اس کے پس پردہ دولت عثمانیہ کو مغرب کے باج گزار بنانا چاہتے تھے۔ جب سلطان نے ان حقائق کا اظہار کیا تو دستوری اور یہودی مہاجنوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں معزول کر دیا۔ اپنے آخری دور حکومت میں جبکہ وہ بے بس حکمران بن چکا تھا، تجدید و اصلاح کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، تجدید جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں، جو ہمارے زوال کا سبب بن جائے گی۔ ہمارے دشمن جنہوں نے شیطان سے اس کی نصیحت کا خود معاہدہ کر رکھا ہے، ہمیں یہ کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں پوری طرح یقین ہے کہ اصلاح بیماری ہے یا دوا نہیں، اور تجدید اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم بعض اصلاحات کو اپنانے کا ارادہ کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ملکی حالات کا ضرور خیال رکھیں اور مٹھی بھر ملازموں کے فکری معیار کے اساس پر حالات کو قیاس نہ کریں۔ ضروری ہے کہ جو چیز یورپی ہے اس کے بارے طبقہ علماء کے شکوک و شبہات کو ذہن میں رکھیں۔ یورپیوں کا یہ گمان ہے کہ نجات کا واحد راستہ کلی طور پر مغربی تہذیب کو اپنانا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ترکی کا ڈیزائن ہمارے نزدیک وہ نہیں جو یورپیوں کے نزدیک ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم طبی حالات کے تحت ترقی کریں اور اپنے وسائل پر بھروسہ کریں اور خارجی حالات سے صرف خاص حالات میں استفادہ کریں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم کو مغرب سے آنے والی ہر چیز کی مخالفت کا الزام دیا جاتا ہے۔ عثمانی اصلاح تحریک کے بارے سلطان عبدالحمید کی یہ گفتگو حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ان کی یہ گفتگو مبنی پر انصاف ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب سے استفادہ کی، جو کیفیت بیان کی وہ ہر شکا شعبہ سے بلاتر ہے۔ انہوں نے قارئین پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ مغربی تہذیب اور دوسری جاہلی تہذیبوں کے بارے اسلام کے موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ان تہذیبوں سے استفادہ کی صورت کیا ہے۔ مغرب کی کافر تہذیب اور دوسری تہذیبوں سے استفادہ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مصنوعات، صنعتی علوم، علمی تحقیقات، تجرباتی علوم اور عسکری اور طبی معارف جیسے ریاضی، کیمسٹری، فزکس، انجینئرنگ، بیالوجی اور فلکیات سے استفادہ کریں، لیکن ان سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ جاہلی افکار و نظریات اور مفروضوں سے انہیں پاک کر کے پوری تحقیق کے بعد قبول کیا جائے اور انہیں اسلام کے صاف ستھرے قالب میں ڈھال لیا جائے۔ ان میں بعض علوم تو ایسے ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا حصول ان کو مغرب سے سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان سے مراد وہ علوم و فنون ہیں جن کی آج امت مسلمہ کو سخت ضرورت ہے، اور بعض ذمہ داریاں صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں کہ ان علوم و فنون میں مسلمان کامل مہارت حاصل کریں، جیسے اسلحہ سازی کا میدان اور عسکری نظم و نسق۔ ہم ان شعبوں میں مغربی علوم و فنون سے استفادہ کیے بغیر دعوت اور جہاد کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔
وہ تمام علوم جو مباح ہیں ضروری ہیں کہ مسلمان ان کو حاصل کریں، اور مسلمان اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان علوم میں مہارت حاصل کر کے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دے۔ ایک اسلامی فلاحی دولت کا قیام صرف اسی صورت میں عمل میں آ سکتا ہے کہ مباح وسائل پوری تحقیق اور دانشمندی کے ساتھ قبول کیا جائیں۔ اگر وسائل ایسے ہوں جن کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور جو بہت کم ہیں تو انہیں ترک کرنا اولا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اسباب کو بروئے کار لائے، ان سے استفادہ کریں، ان میں انحصار کرنے کی صلاحیت حاصل کریں اور کفار کی دست نگری سے بچنے کی کوشش کریں۔ عبادات، عقائد، دینی تعلیمات، نظریات و افکار، فلسفیانہ آراء جو کائنات زندگی انسان سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا عقیدہ کے ساتھ تعلق ہے، ان میں تقلید جائز نہیں ہے۔